بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف انداز سے ہمیں اپنی نشانیاں یاد دلا کے ہماری تربیت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں بلکہ کرتے ہیں، اور اسی کا ایک تسلسل آج کی آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد پھر کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ ہوتا ہے اس تمام کے تمام سلسلے کو انسان دیکھے تو اس کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور آیت مبارکہ بھی 18ویں ہی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل فرمایا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً، پانی، بِقَدَرٍ، ایک مخصوص مقدار میں، فَأَسْكَنَّا، پس ہم نے اس کو ٹھہرا دیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذِهَابٍ، اس کو لے جانے پر، بِهِ، اس کے ساتھ، لَقَادِرُونَ، قدرت رکھنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل فرمایا اور اسے زمین میں ٹھہرا دیا، جبکہ ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑی ایک پیاری بات کی ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے عربی زبان میں سماعت فرمائیں۔ فرماتے، یذکر تعالی نعمہ علی عبیدہ التی لا تعد ولا تحصى فی انزال القطر من السماء بقدر۔ بڑی پیاری بات ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں
اپنی ان نعمتوں کا جو شمار نہیں ہو سکتی، اور ان میں سے آسمان سے نازل ہونے والا پانی بھی ہے۔ اور بے قدر کا معنی ضرورت کے مطابق، لا کثیرا فیفسد الارض والعمران، نہ تو یہ بارش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس سے زمین کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم کہ جس سے پھل کھیتیاں خشک ہو جائیں، بلکہ ضرورت کے مطابق اللہ تعالی پانی نازل کرتے ہیں جس سے کھیتیوں کو سیراب کیا جا سکے، انسان اور جانور پی سکیں، دیگر فوائد حاصل کر سکیں۔ یہاں پر ایک اور بڑا پیارا جملہ ہے کہ حتی ان الاراضی التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها، کہ یہاں تک کہ وہ علاقے جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کھیتی باڑی وہاں ہو سکے، تو وہاں پر زیادہ بارش بھی ہوتی ہے، اور وہاں رب کائنات پانی کو دھکیل کر بھیج دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے تذکرہ کیا کہ مصر کی سرزمین، اس کو الارض الجرز کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ دریائے نیل جو دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، وہاں اس کے ذریعے اس کو سیراب کرتے ہیں۔ اور دریا کے ساتھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرخ مٹی بھی آتی ہے جو حبشہ سے آ رہی ہے گل گل کر، تو پانی سرخ مٹی کو اپنے ساتھ لاتا ہے، مصر کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے، اور اس سرخ مٹی کی وجہ سے وہاں پر کھیتی باڑی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ مصر کی سرزمین بنیادی طور پر ریتلی ہے۔ اگلی بات یہ ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، کہ رب کائنات نے جو پانی نازل فرمایا اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ کس لیے؟ اگر یہ میں بعد میں بیان کروں گا، آپ کو فی الحال میں رہنے دیتا ہوں۔ ہمارے بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر بارش کا پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس پانی کو اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ انسان خود بھی پیے، جانوروں کو بھی پلائے، اور اپنی کھیتیوں کو سیراب بھی کرے، اور اس سے پھل پھول پودے کھیتیاں فصل باغات اگیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ اگر ہم یہ چاہیں تو بارش ہو ہی نہ، اور اگر ہم یہ چاہیں تو بارش ہو لیکن پانی آگے چلا جائے، اور اگر ہم چاہیں تو یہ پانی کڑوا ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اگر ہم چاہیں تو بادل چھائے رہیں، پانی زمین پر اترے ہی نہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو لامحدود وقت تک برساتے رہیں، تمہیں اس سے فائدہ ہی کوئی نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رب کائنات تم پر پانی نازل فرماتے ہیں جو کہ میٹھا ہوتا ہے، اور وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، جس سے زمین میں وہ پانی کھالوں کی شکل میں چلتا ہے، جس سے چشمے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور اس سے کھیتیاں فصل باغات اگتے ہیں۔ اس پانی کو تم پیتے ہو، جانور بھی پیتے ہیں، درندے بھی پیتے ہیں، اس سے تم غسل کرتے ہو، پاکیزگی اور صفائی حاصل کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام کی تمام نعمتیں تم پر نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا سبق ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رکھ رہے ہیں، کیونکہ آیت مبارکہ قدر تفصیل طلب ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے بارش کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سمجھایا۔ اس کے ساتھ ہی تفسیر ابن کثیر کی حد تک اس آیت مبارکہ کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیں گے۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔